ایز اے فری لینسر ایک بیسک سوال ہمیشہ سب پوچھتے ہیں پہلی ملاقات میں ہی، سر فری لانسر بننا چاہتا ہوں، پہلا پروجیکٹ کیسے ون کروں گا؟ اچھا، بات تو صحیح ہے، لیجٹ ہے، ٹھیک بات کی اگلے نے کہ جناب پہلا پروجیکٹ کیسے ون کرے گا؟ ایون دو ہم بڑی تفصیل سے تمام سٹیپ بائی سٹیپ وہ باتیں کر کے آئے ہیں، وہ چیزیں سیکھ کے آئے ہیں جو بینیفیشل ہوں گی ہمارے لیے سکسیسفل ہونے ایز اے فری لانسر. میں آپ میں سے بہت سارے الحمدللہ سٹارٹ بھی ہو چکے ہیں، الحمدللہ کمانا بھی شروع کر گئے. when there is a will there is a way. لیکن وہ کیا سیکرٹ ساس ہے، وہ کیا سیکرٹ فارمولا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں someone who has done it for more than one decade، ایک دہائی سے زیادہ میں نے فری لانسنگ کی اور سکسیسفل فری لانسنگ کی ہے، تو وہ امیزنگ فارمولا، وہ سیکرٹ ساس، وہ سیکرٹ ریسیپی کیا ہے کہ جن کو آپ اپنے ٹیبل پہ پرنٹ کر کے، پیسٹ کر کے، چپکا کے، گوند کے ساتھ، فیویکول کے ساتھ، ایلفی کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی کرنا ہے کر کے ہر روز دیکھیں گے. وہ 8 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم یہ باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن اب ان کو سمرائز کر رہا ہوں، کیونکہ پہلا پروجیکٹ آپ تبھی جیتتے ہو جب یہ ساری چیزیں ایٹ پلیس ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں، جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، یہ 8 پوائنٹس ہے. سب سے پہلا پروجیکٹ سلیکشن. پروجیکٹ سلیکشن کا مطلب ہے کہ میں وہی پروجیکٹ سلیکٹ کروں گا جہاں پہ مجھے لگے گا کہ میں فلی کیپیبل ہوں، اکوپڈ ہوں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں، میرے پاس وہ اسکل سیٹ ہے اور میں ایبسولوٹلی کانفیڈنٹ ہوں کہ میں اس پروجیکٹ کو اٹھاؤں تو کروں گا بھی سکسیسفل، اور اس کے بعد کلائنٹ کو خوش بھی کروں گا، اور کلائنٹ کو جناب ٹائم فریم کے اندر، بجٹ کے اندر رہتے ہوئے پروجیکٹ کمپلیٹ کروں گا. سو پروجیکٹ کی سلیکشن، ریمبر دوز ٹیبس جو میں نے ٹیبس کھول کے، دیٹ از دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. دوسری بات، فوکس آن کلائنٹ ریکوائرمنٹ. سوال چنا، جواب گندم، یا الٹا کر لو، مقصد تو یہی ہے نا کہ کام غلط ہو گیا. کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ اور آپ کی خواہش میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ کلائنٹ نے پروجیکٹ رکھا ہے، کلائنٹ چاہتا ہے کہ اس پرٹیکولر ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ اس کو پروپوزل دیا جائے، اس پرٹیکولر ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ اس کو سجیشن دی جائے کہ کیا اچھا ہے، کیسے ہونا چاہیے، کیا بجٹ ہے، کیا ٹیکنالوجی یوز ہونی چاہیے، کیا ٹائم فریم ہے. جب آپ کوشش کرتے ہیں اپنا پورٹ فولیو سیل کرنے کی، وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. آلویز فوکس آن کلائنٹ ریکوائرمنٹ. اپنا پروپوزل جب آپ بھیجیں گے بیڈ میں، کسٹمائز کریں کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے لیے. اپنا پورٹ فولیو نہ بیچیں کہ میں نے یہ کام کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آپ انڈسٹری اور ایکسپیرینس دونوں کی بات کرتے ہو. اب کلائنٹ کا پروجیکٹ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، نہیں ہے تو ہونا شروع ہو جائے گا، کہ جناب اس کا تعلق کس انڈسٹری سے ہے اور یہ کس طرح کا کام چاہتا ہے. جب آپ کو اس کی انڈسٹری کا اندازہ ہو جائے گا تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جناب اس کے لیے کیا کسٹمائزڈ اپروچ اپنانی چاہیے کہ کلائنٹ کو لگے کہ آپ کا رسپانس کلائنٹ کے لیے ہی ہے. یہ نہ لگے کہ پروجیکٹ کچھ اور تھا اور آپ اپنا پورٹ فولیو سیل کریں اور آپ بسائیں بائیں شائیں ماریں. یہ جناب دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے. ریڈ پروجیکٹ بریف ٹوائس. ایک دفعہ نہیں میں نے بولا، ریڈ پروجیکٹ بریف ٹوائس. یہ تیسرا پارٹ ہے. ریڈ پروجیکٹ بریف ٹوائس کا مطلب ہے کہ جب پروجیکٹ پوسٹ ہوا ہے اس کو ایک دفعہ اینالائز کریں. جب میں نے آپ کو ریئل ٹائم بیڈنگ کر کے دکھایا ہے، سکھایا ہے، اس پہ آپ غور کریں. میں پروجیکٹ کی جو بریف ہے اس پہ سب سے زیادہ ٹائم لگاتا ہوں. وہی تو سب کچھ ہے جو کلائنٹ بتا چکا اور جو کلائنٹ بتا نہ سکا.
آپ نے ایز اے بزنس ڈیولپر اس کو سینس کرنا ہے. انگریزی کی ایک سیئنگ ہے, ریڈ بٹوین دا لائنز. ریڈ بٹوین دا لائنز کا مطلب ہے کہ وہ انکہی باتیں جو بولی نہیں گئیں ان کو سمجھنا ہے. تو کلائنٹ کا جو پروجیکٹ ہے, پلیسمنٹ ہے, بریف, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, اس کو 2 دفعہ پڑھیے. آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جس کے وجہ سے سوال نکل سکتا ہے. اور سوال پوچھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پی ایم بی کھلتا ہے. پی ایم بی کھلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہانی آگے چلتی ہے, گفت و شنید آگے چلتی ہے. چوتھی بات جناب, اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے, ڈونٹ کمپرومائز آن پرائس. آپ کو اپنی اگر ویلیو کا پتہ ہے تو آپ پرائس پہ کمپرومائز نہ کرو. کنفلکٹ ہے نا؟ میں نے تو بولا تھا کہ اگر آپ کو جواب نہیں آ رہا تو تھوڑی پرائس پہ کمپرومائز کر لو بھائی, آدھی پرائس دے دو. 500 کا کام ہے 250 پہ کر لو, 200 کا کام ہے 100 پہ کر لو, 100 کا کام ہے 50 پہ کر لو. میں نے بالکل بولا تھا, اور میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ میں نے یہ بات کی تھی. بٹ وہ بات میں نے تب کی تھی دوستو جب nothing is working out for you. You have tried it every now and then. You have been trying it over a long period of time and it has not worked for you. پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ پرائس کو تھوڑا کم کر لیا جائے. ایٹ دا سیم ٹائم گین بھی تو ہے نا, پورٹ فولیو کما رہے ہیں, کلائنٹ کا انٹرسٹ ون کر رہے ہیں, اور این ممکن ہے کہ اگر آپ کا کلائنٹ آپ کے کام سے خوش ہے تو آپ کو دوبارہ کام بھی دے دے. بٹ جو سیکرٹ سوس ہے, جو سیکرٹ فارمولا, 8 نکاتی سیکرٹ فارمولا ٹو ون اے پروجیکٹ, ٹو ون یور ویری فرسٹ پروجیکٹ, یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ کی ویلیو پروپوزیشن ہے, آپ کی ورتھ ہے, تو آپ پرائس پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ نہ سمجھے کہ پہلا پروجیکٹ ہے تو میں $10 میں کام کروں گا. اتنا گرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ویلیو پروپوزیشن کا پاس رکھیے, اپنی سیلف اسٹیم کا خیال رکھیے, مارکیٹ کی پرائس اور ورتھ کا خیال رکھیے. موسٹ امپورٹنٹلی ٹائم از منی, اپنے وقت کا خیال رکھیے. پھر جناب 5ویں بات, کسٹمائز پروپوزل. میری جتنی بھی ٹیچنگز ہیں اب تک, اس پہ میں نے کینڈ رسپانس پہ بالکل بھی ایمفسس نہیں دیا. اگر آپ کا پروپوزل کسٹمائزڈ ہوگا, کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا, تو کافی چانسز ہیں انشاءاللہ کہ امپلائر آپ سے بات کرے گا, گفت و شنید کا آغاز کرے گا. ریڈ ٹوائس. چھٹی بات, ریڈ ٹوائس. کس کو ریڈ ٹوائس؟ بیڈ لکھ دی. ارے بیڈ لکھنے کے بعد غور کیا تھا جب میں ریئل ٹائم ایگزامپلس کر رہا تھا, میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں, اس پہ اسپیل مسٹیکس نکالتا ہوں, اور پھر پڑھنے کے بعد آپ کو آل آف اے سڈن آمد آتی ہے کہ یار اس پہ یہ امپروومنٹ کر لیتے ہیں, یہ سلیکشن آف ورڈ بہتر رہے گا rather than this particular word جو میں نے پہلی دفعہ ٹائپ کر دیا. یہ آپ کو تب بھی احساس ہوگا, سمجھ آئے گی, کریٹیوٹی اپنے بڈ پروپوزل رسپانس میں لے کے آئیں گے جب آپ اپنے پروپوزل کو, اپنے بڈ کو پڑھیں گے 2 دفعہ. ریڈ ٹوائس. انگریزی کی ایک سیئنگ ہے, تھنک ٹوائس. تھنک ٹوائس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فلاسفیکل ٹرم ہے کہ جو بھی کام کرو 2 دفعہ سوچو. سو اپنے پروپوزل بڈ کو 2 دفعہ پڑھیے. جناب اس کے بعد امیزنگ فارمولا. یہ تو میں آستینہ اوپر کر کے تھک گیا ہوں, اب تک تو سمجھ لگ جانی چاہیے. 7ویں نمبر پہ میں نے اس کو بیس کیا ہے. اس کی بیس رینکنگ کی وجہ میں نے کیوں رکھی ہے, اس کی رینکنگ کی وجہ میں نے یہ اس لیے 7ویں نمبر پہ رکھا ہے کہ اگر آپ اوپر بڈ کا پروپوزل سٹرکچر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کر بیٹھے تو 50% دوستوں آپ نے اپنا کام کر دیا. آفر تو جاتے جاتے ہے نا, سیل سیل سیل, 99.99, 199.99, ہے وہ 200 ہی یا ہے وہ 100 ہی, بٹ جسٹ اے سائیکولوجیکل ایفٹ. تو یہ جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے یہ فری موک اپ کے زمرے میں آتا ہے, امیزنگ آفر کے زمرے میں آتا ہے, اور اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں. جناب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اور یہ اس پہ میرا ہنسنا بنتا ہے کیونکہ میں نے خود اتنی بے وقوفی کی ہے, اور بڑی مشکل سے
پھینٹا کیسے کھایا؟ بڈ ضائع کی، ٹائم ضائع کیا، پیسہ ضائع کیا، ایکسٹرا بڈز بھی لیں، اور ہمیشہ پریشان ہوتا تھا جواب کیوں نہیں آتا. میں اپنے ارلی ڈیز کی بات کر رہا ہوں. اور پھر وقت کے ساتھ سمجھ لگی کہ جناب خط نہیں لکھنا. اگر امپلائر نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ پلیسمنٹ رکھا ہوا ہے اور اس پروجیکٹ بریف میں بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ ان کو کیا چاہیے، آپ رسپانس میں اتنا ہی بڑا خط یا ایسے نہیں لکھیں گے. آپ نے سمرائز کرنا ہے. ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ دس ان ون آف دی ویڈیوز کہ آپ کو کلائنٹ کی پروجیکٹ بریف لے کے اپنے الفاظ میں اس کو کنسائزلی سمرائز کرنا ہے. دیٹ از ویئر امپلائر ول انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو ریڈ دیئر پروجیکٹ پلیسمنٹ، دیئر پروجیکٹ بریف. آپ کو سمجھ لگ گئی اور آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو سمرائز کیا ہے، اینالائز کیا ہے، اسیس کیا ہے پروجیکٹ کو. یہ 3 ورڈز ہیں: سمرائز، اینالائز اور اسیس. یہ ایز اے فری لینسر آپ پہ بہت لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ امپلائر کے پروجیکٹ بریف کو ان تینوں مراحل سے گزاریے. وقت کے ساتھ ہوگا آف کورس، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک لمبا خط جواب میں نہیں لکھیں گے. دوستو یہ ہیں وہ 8 پوائنٹس جو امیزنگ فارمولا میں نے ورڈ یوز کیا تھا ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ویڈیو، وہ سیکرٹ ساس جو آپ کو مدد دے سکتے ہیں ان وننگ یور فرسٹ کلائنٹ ایز اے فری لینسر.